کا ایک قبیلہ تھا. انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی. جنگ خندق جب ختم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ غسل کی تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار رکھ دیے، آپ کے صحابہ نے ہتھیار رکھ دیے اور ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے. پوچھا جبریل اب کہاں کا ارادہ ہے؟ جبریل نے جواب میں کہا اللہ کے نبی بنو قریظہ کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو آدمی ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. مسلمان بنو قریظہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں تاکہ ان یہودیوں سے بات چیت کی جائے کہ تم نے کیسے بدعہدی کی. غالباً کعب بن اسد ہیں جو ان کے اس وقت سردار ہیں بنو قریظہ کے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے ہمارے علاقے کا، تو کہنے لگے تین راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ اس لیے کہ اس کی نشانیاں تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں. صحیح راستہ یہی ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور بے خوف ہو کر مسلمانوں پر پل پڑو. جب بیوی بچے پیچھے نہ رہیں گے پھر خوف کس چیز کا ہوگا؟ اپنی جان بھی لڑاؤ، اگر کامیاب ہو گئے مسلمانوں کو شکست دے دی، ان کو تم نے قتل کر دیا تو تم جیت جاؤ گے، وگرنہ خود بھی مارے جاؤ، بیوی بچے بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. اور اگر یہ بات بھی منظور نہیں ہے تو ہفتے کا دن تمہارے ہاں متبرک دن ہے، اس دن تم عبادت کرتے ہو. مسلمانوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ ہفتے کے دن ہم پر حملہ نہیں کریں گے، لہذا ہفتے کے دن اچانک نکل کر اپنے قلعے سے مسلمانوں پر حملہ کر دو. اس اچانک حملے کی وہ تاب نہ لا سکیں گے اور ان کو شکست ہو جائے گی. بنو قریظہ کے لوگوں نے اپنے سردار کی تینوں باتیں رد کر دیں. آپ کہنے لگے کہ جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا ہے، اپنی ماں کی کوکھ سے تم باہر آئے ہو، تم نے ایک دن بھی اپنی ہوش مندی کے ساتھ رات نہیں گزاری. کہا میری بات تم نے نہیں مانی ہے، اب بھگتو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو آگے بڑھا کر کہا. زبیر بن عوام آگے بڑھے اور فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میں وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ نے جنگ احد میں چکھا تھا. جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب تو ہمیں مارنے کے لیے بالکل تیار ہیں، گھبرا گئے. اللہ نے خوف مسلط کر دیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا خوف مسلط کر دیا. وہ محاصرے میں کئی مہینے تک مسلمانوں کے مقابلے میں جمے رہ سکتے تھے. انہوں نے گھر اپنے قلعے میں سامان رسد بھی، کھانے پینے کا سامان، پینے کے لیے پانی، سب کچھ جمع کر لیا تھا، لیکن خوف ایسا پیدا ہوا فوراً تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمارے حلیف ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیج دو ہماری طرف تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے، بنو قریظہ کے یہودی اپنے حلیف کو دیکھ کر جذبات میں آ گئے اور دوڑ پڑے ابو لبابہ کی طرف. عورتوں اور بچوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی. ابو لبابہ پر رکت طاری ہو گئی. پوچھنے لگے بنو قریظہ کے یہودی ابو لبابہ کیا خیال ہے تمہارا، ہم اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں؟ کہنے لگے ہاں
ہاں کہنے کے بعد ابو لبابہ نے اپنے ہاتھ سے گلے کی طرف اشارہ کر دیا، کہا اپنے آپ کو ان کے سپرد تو کر دو، لیکن اس کا انجام تمہارا قتل ہوگا۔ اشارہ تو اس صحابی نے کر دیا، فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اے ابو لبابہ، تو نے تو اللہ کے نبی کا راز ان کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تم نے یہ بات تو صحیح کی کہ ان لوگوں کو کہا کہ اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، لیکن اس ہاتھ کے اشارے سے تم نے اطلاع دے دی کہ اللہ کے نبی تم کو قتل کر دیں گے، اس کا انجام تمہارا قتل ہوگا۔ واپس اللہ کے نبی کے پاس تشریف نہ لے گئے۔ اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا سفیر یہودیوں کے پاس بھیجا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں طول پکڑ گئیں۔ ایک صحابی نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ابو لبابہ کو دیکھا اور اللہ کے نبی کو آ کر خبر دی، اللہ کے نبی، ابو لبابہ تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو لبابہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ راز فاش کر دیا، لہذا میں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے، اب اللہ کے نبی ہی مجھ کو آ کر کھولیں گے تو میں آزاد ہوں گا، ورنہ میں اسی ستون کے ساتھ بندھا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ میرے پاس چلا آتا، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، میرا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے انتخاب خود کیا ہے مسجد نبوی کے ستون کا، اس نے اپنے آپ کو وہاں باندھ لیا ہے، لہذا میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک رحمان مجھے اسے کھولنے کا حکم نہیں دے دیتا۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو لبابہ کو اس وقت کھولا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ بنو قریظہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو مان کر اللہ کے نبی کے سپرد ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی اور اپنے بچوں۔ بنو قینقاع کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش مانی تھی، اور اوس کا قبیلہ بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ نے ان یہودیوں کے بارے میں پہلے بھی سفارش مانی تھی، اب ہماری سفارش بھی مان لیجئے، وہ حضرت کی تھی، یہ اوس والوں کی ہے، لہذا ہماری بھی بات مان لیجئے، احسان مندی کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس معاملے کو تمہارے سردار حضرت سعد کے سپرد کرتا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جو سعد فیصلہ کرے وہ فیصلہ تم کو قبول ہو؟ کہنے لگے ہاں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد جنگ خندق میں زخمی ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر بلایا، آپ کی رگ کٹ چکی تھی اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں کہ ان لوگوں نے ہمارے آقا کے ساتھ بدعہدی کی ہے، جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لوں اے اللہ مجھے موت نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی دعا کو قبول کیا اور وہ خون جو بہ رہا تھا اس رگ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کو بلاتے ہیں